الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال جل مجده: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وفي تلك الأشياء الخمسة قال: شبابك قبل هرمك. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. معزز مقتدر علماء کرام اور میرے بہت پیارے، بہت ہی زیادہ عزت، احترام اور قدر و قیمت کے قابل نوجوان بھائیوں اور ہمارے بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی اس بستی کو، بستی کے ذمہ داروں کو اپنے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے پرفتن ماحول میں اپنے سماج کے لیے فکر کرنا اور اس کے لیے اس قسم کے اسباب اور وسائل اختیار کرنا. اور مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمارے 2 نوجوان بھائی اس گاؤں میں ایسے ہیں جنہوں نے لائف ٹائم کے لیے اس قسم کے پروگراموں میں اپنا تعاون پیش کرنے کی آفر کی ہے. اللہ میرے ان دونوں نوجوان بھائیوں کو، دیگر تمام ہمارے نوجوان دوستوں کو اور ان بوڑھوں کو جن کی دعاؤں کے صدقے طفیل اس قسم کی حرکتیں وجود میں آتی ہیں، جزائے خیر دے، اور جو مرحوم ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس دنیا میں بے شمار ہیں. ہم شکر ادا کرنا تو دور، اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے. ایک سانس بیک وقت اپنے اندر 2 نعمتیں رکھتی ہے. میں ابھی سوچ رہا ہوں، اس لیے کہ 4-5 مہینے سے مجھ کو نوز بلاک کی کمپلینٹ ہوئی ہے، شکایت ہوئی ہے. کئی دفعہ سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو چیک اپ کرواؤں، لیکن کیا کرے، فرصت ہی نہیں ہے. ایک ناک بند ہو جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے. ہم اس کے لیے بھاپ لیتے ہیں اور ناک میں قطرے ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک سانس میں اللہ رب العزت کی طرف سے 2 سسٹم چلتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر نکلتی ہے. ہمارے یہ بچے بھی اسکول میں سائنس پڑھتے ہیں اور ان بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ مولوی بنی سو تو اپنا نے دنیا میں کوئی نالج نہیں ہوئی، ایک مولوی تمہیں سمجھا. تو ایک سانس، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر نکلتی ہے اور آکسیجن اندر جاتا ہے. اگر 2 میں سے کوئی ایک سسٹم فیل ہو جائے تو آدمی کے لیے وہ موت کا پیغام ہے. آکسیجن تو اندر جا رہا ہے
لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر نکلتا نہیں ہے، تو پوائزن اندر پھیل جائے گا اور آدمی کے لنگس کمزور ہو جائیں گے۔ یا اس کو الٹا موت میں کسی کی سکرات کی حالت دیکھی ہو تو اس میں بھی خدائے پاک کی سسٹم سمجھنے کے قابل ہے۔ بات توجہ سے سنیں کہ اندر جتنی بھی ہوا بھری ہوئی ہے، پھیپھڑے میں، لنگس میں، لیور میں، ہارٹ میں، دماغ میں، جن جن اعضاء میں جس قدر متناسب ہوا اللہ رب العزت نے رکھی ہے، موت کے وقت الٹی سانس چلتی ہے اور ساری ہوا باہر نکل جاتی ہے اور کنٹینیو اس کا بریتھنگ چلتا ہے۔ بریتھنگ عمل تنفس، سواچ અને ઉચ્ચ શ્વાસ ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય સ્વાચ્છો શ્વાસ، اس کی جو ایکٹیویٹی اور حرکت ہے وہ آخری موقع پر اسپیڈلی تیز ہو جاتی ہے۔ باہر کی ہوا اندر جا سکتی نہیں، کنٹینیو ہوا چلتی ہے، اندر سے باہر ہوا نکل جاتی ہے تاکہ آدمی ہلکا ہو جائے اور اس کا جنازہ اٹھانا لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ اللہ اس وقت کو میرے آپ کے لیے آسان فرمائے۔ بعض لوگوں کو صرف ایک چھینک میں اللہ پوری ہوا نکال دیتا ہے، چھینک آئی کہ ان کی موت ہو گئی، ان کی موت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ رب العزت 3 4 دن تک سکرات چلاتا ہے اور اس میں آدمی کی سانس چلتی رہتی ہے۔ مجھے سمجھانا یہ ہے کہ ایک سانس میں 2 نعمتیں ہیں، ایک ہی سانس میں۔ اگر ہم اس سانس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہماری ہر سانس کو بھی قربان کر دیں تو صرف سانس کا بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، چاہیے کہ دوسری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو۔ دوسری نعمتیں تو بہت سائڈ پر ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت مجھے اور آپ کو جو دی گئی ہے وہ عمر کی نعمت ہے، وہ عمر وقت کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے سے بیٹھے ہو، اس لیے ایک لطیفہ بھی شروع میں سنا دوں تاکہ آپ کا موڈ فریش ہو جائے اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جمائی کی تلاش میں نکلے کہ مارے گئے وہ جمائی جو ہے جے کسو بولتو ہی نہ ہوئے، چپ چاپ رہے، ہمیں کہیں تو کہیں جائے، نہ ہمیں کہیں تو اٹھے، نہ ہمیں کہیں تو سانس لے، نہ ہمیں کہیں تیارے پانی نہ پیے۔ تو سامنے والا بھی کوئی ہمارے جیسا ہی ہوگا، تو اس نے کہا کہ ایسے جمائی تم تلاش کر رہے ہو، ایک نہیں کئی ایسے جمائی تم کو ڈھونڈ کو دیں۔ تو سامنے والا تعجب میں پڑا کہ આવો જમાઈ કઈ મળવાનો કે આપણે જે કે એ જ કરે। ઘર જમાઈ તો લોકોને વહેલા મળી જાય કેમ કે બંગલો ને એવું બધું મળે, પણ જે કે એ જ કરે। उसने कहा बैठो मेरे पीछे मोटरसाइकिल पर, मैं तुमको ले जाता हूँ। वो एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल के आईसीयू कमरे में ले गया। क्या બધા જેવા જમાઈ પડેલા છે કે જે કશું બોલતા નથી, ડોક્ટર કહે તો ઊભા થાય ને ડોક્ટર કહે તો હુઈ જાય, ડોક્ટર કહે તો જ પાણી પીએ ને ડોક્ટર કહે તો જ રહે ખાય। હવે भी તારે કયો જમાઈ સિલેક્ટ કરવો બોલો। अब आपने सोचा होगा कि ये लतीफा मौलाना ने बिला मुनासबत नहीं, मैंने बिला मुनासबत के नहीं समझाया, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। मेरे बहुत प्यारे नौजवान भाइयों, कभी कभी आपके तो यहाँ बाईपास 4 रस्ता से ડાબા પર 2-4 કદમ જ ચાલીને સિવિલ હોસ્પિટલમાં જવાનું છે, એટલે આપણી જે જનરલ હોસ્પિટલ છે પટેલ વેલફેર, थोड़ा और आगे जाइए मेरे भाइयों, आपको कदर होगी कि तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। कोई पैर लटकाए हुए है, किसी से बेचारे से करवट नहीं बदली जाती। और पहले तो ऐसा होता, नौजवानों सुनो, मैं आपको खास सुना रहा हूँ, पहले ऐसा होता था कि मौत कोई बहाना तलाश करती थी। आदमी बुढ़ा हुआ, नसीहत वसीयत करता था, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मामला हुआ तो मरता था। अब तो चलते चलते मर जाता है, बात करते करते मर जाता है और पानी पीते पीते मर जाता है। हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پناہ طلب کرتے تھے اچانک آنے والی موت سے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اچانک آنے والی موت انسان کو توبہ سے محروم کر دیتی ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کب مروں گا، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہ ہونے کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آنے والی موت سے اللہ کی پناہ طلب فرمائی۔ اپنی عمر کی سب سے پہلے قدر کرو، سب سے پہلے قدر۔ اگر میں اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی مر گئے ہوتے اور مر کے پیدا ہوتے تو ہم اور ہمارے ماں باپ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اگر پیدا ہونے کے بعد مرتے یا 8-10 سال کی عمر کے بعد مرتے، 15-20 سال کی عمر کے بعد مرتے، ہم خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں جوانی کی دہلیز پر پہنچایا، اور جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر ماشاءاللہ ہم کھانے پینے میں انجوائے کر رہے ہیں، ٹیسٹ لے رہے ہیں، ہماری عمر ویسٹ نہیں جا رہی ہے، لیکن ہماری عمر کو ہم اچھی استعمال کر رہے ہیں، مزے کے ساتھ جی رہے ہیں، اور ہمیں ہماری شریعت نے، سن لو صاحب، ہماری شریعت نے ہمیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بالکل ایسا نہیں کہا ہے کہ کھا پی کے انجوائے مت کرو، بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے جو ہمارے جوانوں کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ مولوی صاحب نے بیان کر دے یہ એટલે આવું લાવ છે કે બહાર નહીં ફરવાનું, ખાવા પીવાનું નહીં, કઢી ખીચડી ખાઈને ઈચ્છા પડીને નહીં 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 નહીં، ہم ایسا نہیں کہتے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرج لائف کو انجوائے کیا، ہاں، حضور نے لگن جیون کو خوشی کے ساتھ گزارا، حضور اپنی بیوی کو لے کر ہل اسٹیشن پر تفریح کے لیے بھی جاتے تھے، کوئی شریعت منع نہیں کرتی کہ تم اپنی وائف کو لے کر منالی مت جاؤ، میسور مت جاؤ، اوٹی مت جاؤ، دلی بامبے ضرور جاؤ، ضرور، لیکن نیت یہ کرو کہ اس سے میں ایک حلال رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں عجیب بات فرمائی، چونکہ نوجوانوں کا مجمع ہے، ہمارے بوڑھے حضرات ذرا مجھے معاف کریں گے، میں تھوڑا اوپر کچھ بات کروں گا، اس لیے کہ جوانوں کا مجمع ہے تو مجھے بولنا پڑے گا، ورنہ میں بھی સંકોચિત રહીને વાત કરું તો આ જવાનીઓ બીજી વખત જવાનોના જોડમાં આવે જ નહીં, કે તો પાછી પેલી જ વાત। میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائف کو انجوائے کیا، اسی لیے مستقل بحث چھڑی ہے کہ حضور کی فقیری اور حضور کی غریبی اور مسکنت اختیاری تھا یا اضطراری تھا؟ اب آپ بولو گے آپ پاچھی کہ نوی کیپسول નો નામ આવ્યું، એક કરવાણ વાળાના મેડિકલ સ્ટોર પર મળશે કે ક્યાં મળશે؟ હા، કરવાણ વાળાનો મેડિકલ સ્ટોર છે, 5 બત્તી પર भी છે ને, હા બીજે બધે भी છે माशाअल्लाह। मैं भरूच को, मैं आप ही के इलाके का हूँ इसलिए साफ बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये इख्तियारी और इस्तिरारी का मतलब बाई चॉइस और बाई प्रेशर। हुजूर की जो गरीबी थी वो बाई चॉइस थी, ऐसा नहीं है कि हुजूर को गरीब ही पैदा किया गया था। हुजूर के पास दुनिया भर का माल आता था, हुजूर खुद बिजनेसमैन थे, ट्रेडिंग करते थे, तिजारत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खूब माल था, लेकिन हुजूर उसको जमा नहीं होने देते थे। इस एक मर्तबा का वाकया है, रिवायत में आता है बुखारी शरीफ में, हुजूर ने कौन बांधा, नमाज जल्दी जल्दी खत्म करके सलाम फेरते ही थोड़ी देर बैठने के बजाय घर पर तशरीफ ले गए, और विदिन फ्यू सेकंड्स हुजूर वापस आ गए, थोड़ी ही देर में वापस आ गए। सहाबाए किराम ने हुजूर की तरफ देखा तो हुजूर तो फेस रीडिंग जानते थे कि सहाबा खामोशी के अंदर क्या कहना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया, तुम ये पूछना चाहते हो कि आका थोड़ी देर के लिए कमरे में क्यों गए थे। हुजूर ने फरमाया चालू नमाज में मुझको याद आया कि मेरे घर में सोना गोल्ड उसकी एक छोटी सी बिस्किट पड़ी हुई है।
حدیث میں ڈلی آتا ہے، میں آج کے زمانے کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ سونے کی بسکٹ پڑی ہے. اب وہ سونے کی بسکٹ کا خیال میرے دل میں آیا. میری نماز میں گڑبڑ ہو رہی تھی. میں نے یہ سوچا کہ میرے گھر میں کوئی مال 3 دن سے زیادہ نہ پڑا رہے، الا شیء ارصدہ لدین، مگر وہ چیز جو کسی کا قرضہ ادا کرنے کے لیے میں رکھوں تو بات الگ ہے، ورنہ میں اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز رکھنا نہیں چاہتا جس سے میری نماز میں ذہن اس طرف چلا جائے. تو حضور غریب تھے لیکن بائی چوائس غریب تھے، بائی پریشر نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے دریافت فرمایا کہ حضور کبھی پہاڑوں کی طرف جاتے تھے، پہاڑوں کی طرف، ہل اسٹیشنز کی طرف؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جی ہاں، حضور نے پہاڑوں کی طرف جانے کے لیے مستقل ایک گاڑی اپنے پارکنگ میں رکھی ہوئی تھی. حدیث میں اونٹ کا لفظ آتا ہے، میں اس کو اس زمانے کا ترجمہ کر رہا ہوں. یعنی حضور اپنی بیوی کو لے کر جانے کے لیے ایک الگ سے سواری رکھتے تھے اور اپنی بیوی کو لے کر جاتے تھے، تفریح کرواتے تھے. لیکن مقصد کیا ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ زندگی اچھی طرح گزاری جائے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے شکایت نہ ہو. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا انسان کے پورے بدن میں 300 سے زیادہ نٹ بولٹ ہے. نٹ بولٹ میں کر کے بتاتا ہوں، دیکھو یہ نٹ بولٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ انسان پورا فولڈ ہو جاتا ہے. આપણે કઈ ભરૂચ જિલ્લાની ગુજરાતીમાં બોલીએ કે જ્યારે બહુ ઠંડી લાગે તો ટૂટિયું વળાઈને બોલીએ, वो टूटियों वड़ाई वो आदमी कैसे सुकड़ जाता है. पता चला इंसान की बॉडी पूरी फोल्डिंग बॉडी, ऐसा नहीं है. इसलिए लकवा लग जाता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हाथ कैसा कैसा रह जाता है. हाँ पूरी बॉडी, लेकिन अल्लाह ने हमको नट बोल्ट के साथ ये उंगली, अगर ये हाथ ऐसा ही रहता तो हम कैसे खा सकते, यूं खाना पड़ता. हाँ, और अगर हिलता नहीं तो क्या करते. एक एक नेमत पर गौर करो. हुजूर ने फरमाया इन सब नेमतों पर अल्लाह की तरफ से सदका देना जरूरी है. सहाबे किराम में से एक सहाबी ने बड़ा कीमती सवाल किया कि बार होंगे ने तेर टूटे वाला का मामलो छे ने दरेक नेमत तरफથી સદકો કેવી રીતે કાઢવો. સમજ પડી હું કે બાર હોંગે ને તેર તૂટે એટલે મેં બાર ઠીકડા માર્યા ને હવે મને એવું લાગ્યું કે બારમું પૂરું થયો ત્યાર પહેલા તો 13મું તૂટી ગયું. मतलब कि इन्हों कोई अंत आवतो ज नहीं. और आप फरमा रहे हैं कि 300 से ज्यादा सदके निकालने के हमारे पास इतना हो तो हम डेली सदका निकालें. लेकिन हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हुजूर ने फरमाया कि तुम सदके का मतलब खाली पैसों वाला सदका क्यों समझते हो. किसी को अस्सलाम वालेकुम कहना सदका, किसी से हंसते मुंह मिलना सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका. छींक आई अल्हम्दुलिल्लाह कहो, छींक नहीं आती उनको पूछो कि कितनी तकलीफ होती है. इसीलिए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने और अल्लामा तीबी ने लिखा है कि छींक आने से ये इंसान के दिमाग के सारे बंद कोश खुल जाते हैं, वो माइंड फ्रेश हो जाता है, उसका मूड ताजा हो जाता है. इसलिए छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़वाया है. हुजूर ने आगे बढ़ते बढ़ते कहा कि तुम में से किसी का अपनी बीवी के मुंह के अंदर मोहब्बत भरा लुक़मा रखना ये भी सदका है. कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है कि अपनी बीवी के साथ आप बैठे हैं और अपनी बीवी के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अपने हाथ से उसके मुंह में लुक़मा रख रहे हैं, सदके का सवाब. सहाबा ने दरिया फरमाया अल्लाह के रसूल, वो तो हम हमारी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उसमें सदका कैसे? वो मुझे आपको समझाना है. असल बात ये है जो अब आ रही है. हुजूर ने फरमाया मुझे बताओ, अगर ये आदमी नाजायज रिश्ता कायम करके किसी गैर महरम से प्यार और मोहब्बत का रिश्ता लड़ाकर उसके मुंह में लुक़मा रखता तो उसको गुनाह होता कि ना होता? जरूर होता. हुजूर ने फरमाया वो ऐसा कर सकता था,
لیکن اس نے اللہ کے ڈر سے ایسا نہیں کیا، بلکہ حلال رشتے میں بندھا، حلال تعلق میں اپنے آپ کو اس نے جوڑا، حلال بیوی لایا اور اب اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی فطری طبعی کسی بھی ضرورت پر بریک نہیں لگاتا، صرف اس کو یوں ٹرن دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ہمارے بہت سے نوجوان وہ افیم لینے لگے، چرس گانجا لیتے ہیں، اور جب ان سے ملاقات کرو تو کہتے ہیں مفتی صاحب ڈپریشن میں چالی ریلو چھوں એટલે જરા મારે આવું લેવું પડે તાકે મગજને શાંતિ મળે। મુફ્તી સાહેબ હું પરેશાન છું એટલે મારે આવું કરવું પડે કે મને થોડી વારના માટે પીસ અને સુખ મળે। ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا۔ او نوجوان سنو، اگر کبھی تھک جاؤ، زندگی سے مایوس ہو جاؤ، گھر ہے، فیملی لائف ہے، اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، ڈپریشن آ گیا، تو ڈپریشن کی بیماری کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف کثرت سے پڑھو، انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا۔ درود شریف، میں آپ کو یہ نسخہ بتا دوں، کثرت سے درود شریف پڑھو۔ ایک حدیث شریف میں اور ایک نسخہ بتایا گیا ہے، چھوٹا سا نسخہ، سویٹ اینڈ شارٹ یا شارٹ اینڈ سویٹ۔ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا دعوت المطلوب، کہ ایک آدمی اگر کوئی غم میں ہے، ٹینشن میں ہے، اس کا ٹینشن دور کرنے کے لیے صرف وتھ ان کوارٹر لائن حضور نے فرمایا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ میرے ساتھ پڑھو تو یاد ہو جائے گا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یاد ہو گیا نا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حدیث میں آتا ہے کتنا پڑھ لو یقین کے ساتھ باوضو ہو کر، حدیث شریف میں تو صرف اتنا ہے کہ اتنا پڑھ لو، لیکن میں اس کو تھوڑا سمجھا رہا ہوں، باوضو ہو کر یقین کے ساتھ پڑھ لو، انشاءاللہ آٹومیٹیکلی تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ درود شریف کی پابندی کرو۔ تھکان لگتی ہے کبھی کبھی، اس لیے آج کل ہمارے جوانوں میں وہ انرجی ڈرنک کا بھی ماحول آ گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انرجی ڈرنک، وہ بگ بول یا اس کو کیا کہتے ہیں، ریڈ بول اور سنیکرز وغیرہ اس طرح کے کچھ مشروبات آئے۔ میرے نوجوانوں، وہ میرے بہت پیارے بھائی، میں آپ سے بہت محبت کر رہا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ ہم کلیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھتے۔ خدا نے کتنی پیاری جوانی ہمارے ان بچوں کو دی ہے، کتنے ماشاءاللہ تندرست ہیں۔ ایسا مشروب اور ایسی ڈرنک کیوں پیتے ہو جس سے تمہارا معدہ برباد ہوتا ہے، جس سے تمہاری کڈنی برباد ہوتی ہے؟ تم کو معلوم ہے میرے نوجوانوں کہ کڈنی اگر تھوڑا سا اس کا کریٹنگ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کڈنی کو آپریٹ کرنے کے لیے، اس کڈنی کو جاری کرنے کے لیے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں۔ ڈائیلسس کے لیے آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ کڈنی اللہ کی موسٹ امپورٹنٹ نعمت ہے۔ اس کڈنی کو یہ ریڈ بول سے، سنیکر سے اور اس قسم کے مشروبات سے نہایت نقصان ہوتا ہے۔ میں ہر سال انگلینڈ، کینیڈا وغیرہ کی طرف جاتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں کا جنریشن اتنا پیپسی پیتا ہو جتنا ہمارا جوان پیتا ہے۔ یہ بدمعاش لوگ ہیں، یہ یورپین ممالک کے لوگ، کہ جو ایسی چیزیں رائج کر کے انڈیا میں اور ایشین ممالک میں اس کو زیادہ چلا دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جس دن ایشین دماغ کریٹ ہوا اور آپریٹ ہوا تو پھر اس دماغ کا مقابلہ یورپ بھی کر سکتا نہیں ہے۔ تمہیں برباد کرنے کے لیے پیرس میں زمین کے نیچے بیٹھ کر پورے پلاننگ کیے جا رہے ہیں، اور تم گھوڑی نے لوہی کڑوا والی حرکتوں ہمیں کری رہا چاہتا بنتا ہے۔ یہ اتنی اچھی چمڑی ہے، بیٹھے بیٹھے میں ہی اس کو کھجاتا رہوں تو خون نہیں نکلے گا کیا؟ کڈنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت، پھیپھڑا، لنگس اور اس کا ہارٹ، ان سب کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے مفتی صاحب ایکٹیو رہو ہے تو ہوں کروا لوں؟ میں حضور کا طریقہ بتاتا ہوں۔ حضور طبیب بھی تھے، حبیب بھی تھے۔
ایک مفسر نے لکھا ہے کہ گنہگاروں کے لیے حضور طبیب تھے اور تندرستوں کے لیے حضور حبیب تھے. کتنی اچھی بات ہے. اور طبیب رحم دل ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو. جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کبھی آپریشن کرتا ہے تو بھی وہ بیچارہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر آپریشن کرتا ہے. اس کو اچھا نہیں لگتا لیکن اس کو کرنا پڑتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائرڈنیس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے ایک نسخہ بتایا. تھک جاتے ہیں ہمارے نوجوان کام کر، اور وہ نسخہ بھی کسی اور کو نہیں بتایا، اپنی لخت جگر، اپنا جگر پارا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے اوپر ترس آیا. حضرت علی حضور کے پاس گئے رات کے موقع پر کہ حضور آپ کی بیٹی عائشہ فاطمہ یہ چکی بھی پیستی ہے، جھاڑو بھی لگاتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، روٹی کو بھی بناتی ہے، مٹی کے اندر وہ تھک جاتی ہے. تو میں درخواست کرنے آیا ہوں آپ کے پاس غلام آتے ہیں، ایک آدھ غلام کا انتظام کر دو تاکہ کام کرنے کے لیے کوئی میسر ہو جائے تو بیٹی کی تھکان دور ہو جائے. تھکان کا ہی شکایت تھی نا، کمپلینٹ کیا تھی؟ تھکان کی. جو ہمارا جوان کرتا ہے کہ میں ریڈ بل پیتا ہوں تھکان دور کرنے کے لیے، ایکٹیونیس لانے کے لیے اور برابر چست. حضور نے اس کے لیے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ میری بیٹی کو کہو کہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، اس کی ساری تھکان دور ہو جائے. یہ تھکان دور کرنے کا علاج. ہمیں تو اپنی زندگی کی قدر کرنا ہے. ایوری بڈی شوڈ، ہر آدمی کو یہ نیت کرنی ہے مسلمان کو کہ میں 100 سال جیوں گا. نیت کرنے میں تو کوئی ٹیکس لگتا نہیں. اور 100 سال کیسے جیوں گا؟ مضبوط. ایک روایت یاد آئی آپ لوگوں کی برکت سے، ابن ماجہ شریف میں وہ روایت ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو مسلمان طاقتور ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے کمزور، لونجھے اور بالکل ایسے اب پڑے ہوئے مسلمان. ہمارا آج کل کا 20 سال کا جوان، اس کو کہا جائے کہ ذرا پیدل چل کر بائی پاس پر سے لے کر آ، تو بولتا پپا ذرا موٹر سائیکل لاؤ. پپا نے ایک آدھ دفعہ ایسا بولا کہ مارے کام چھے، تو 2-5 دن کے بعد اما کے وایا ہو کر بولے گا پپا نے ذرا کمی منے لے انہوں کام چھے تو ہمارے. یعنی ہمارا نوجوان آج کل 10 قدم چلنے کو ہی تیار نہیں ہے، 2 قدم کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا تو ٹانٹے رکھتے ہیں. 20 سال میں ہمیں ٹانٹے رکھتے ہیں، 25-30. یہ وہی ٹانٹے دکھ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر قدرت نے جس پارٹ آف دی باڈی کی جو سسٹم بنائی ہے، قدرت نے عضو انسانی کی جو سسٹم بنائی ہے، اس عضو کو اتنی دیر کے لیے آرام دینا اور اس عضو کو اتنی دیر کے لیے استعمال کرنا، یہ اس عضو کے ساتھ عدل و انصاف ہے. سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ رات کو 11 بجے سے لے کر صبح کے 4 بجے تک اندر کے جو آرگانس ہیں، کڈنی، ہارٹ، لنگس، لیور، یہ سب رات کے 11 بجے سے لے کر صبح کے 4 بجے تک بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور وہ جب ایکٹیو ہو تو دماغ کو اور ہاتھ پیر کو سکون ہونا چاہیے، تو وہ اپنا کام باڈی کے اندر ریکوری کا، آئل گریسنگ کا اور سب کچھ کرنے کا برابر کر سکے. اور ہمارا نوجوان تو رات کو 11 بجے سوتا ہی نہیں، بالکل نہیں سوتا ہے، اور اس کی رات ہی شروع ہوتی ہے 2-3 بجے. بلکہ مگن ماری تو یوں آ گئی کہ کوئی مانا عشاء بجے ہوئی جائے کئی سینچری میں جیوی نہیں لو چھے یار کیا زمانہ میں مانا سے دو آگے تو بڑی ہوئی جوان ہوئی. اس سے ہمارا دماغ کمزور ہو رہا ہے، ہمارا دماغ کمزور ہو رہا ہے، ہماری باڈی کمزور ہو رہی ہے، ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں، ہم رٹنگ والے بن گئے. تم نوجوان ہو اس نے سمجھاؤ کہ ایگزامینیشن کی تیاری کے لیے بھی ہم رٹو بن گئے، ہم سمجھتے کچھ نہیں. اس لیے کوئی ٹیکنالوجی
یا کسی چیز کو ایجاد کرنا، یہ سنا نہیں جاتا کہ بھروچ کے علاقے میں سے کسی نوجوان نے کوئی سائنس کی کوئی تحقیق کی ہو، یا اس نے کوئی مشین بنایا ہو، یا اس نے کوئی ریسرچ کیا ہو. نہیں، اس کے لیے بھی آر ایس ایس ذمہ دار نہیں ہے. آہوں مگر ماری ہے در وقت میں پہلے بہینوں بولے آر ایس ایس اس کی وجہ تو فجر کی نماز માટે આવવા માટે તમને આરએસએસ રોકવા આવે. શેરપુરાના બધા ઘર પર આરએસએસ વાળા બેઠેલા છે ને આરએસએસ વાળા તમને રેડ બુલ પીવાના પૈસા આપે. क्यों इस तरह हमों का हर चीज का जिम्मेदार आरएसएस ने आने तेने, हम ही पहले तो जिम्मेदार हैं. हमने अपने हाथों से अपनी हुकूमत खोई. बुरा मत लगाना, मुगल बादशाहों को अल्लाह ने बहुत मौका दिया था हिंदुस्तान में, लेकिन सिवाय 2-4 बादशाहों ने दूसरा क्या किया, मस्जिद है इसलिए मैं बोलना पसंद नहीं कर रहा हूं, क्या किया जो गुज़श्ता हफ्ते G20 में तुमने सुना कि हमारे वजीर आजम ने अकबर बादशाह की जी भर के तारीफ की. हमारे बाद नौजवान जोयू के नहीं झेलने तो कबूल करूं पर अरे वो अकबर तो बदमाश था, कमबख्त था, वो निकम्मा था, इसीलिए तो वो उसकी तारीफ कर रहा है. उसने अजानों में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बजाय अकबरु खलीफतुल्लाह के नाम से कलमा ईजाद कर रहा है. उसने दीने इलाही की तासीस रखी थी और उसने मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को मजबूर किया था कि मेरे दरबार में मुझको झंडा करते हुए आना पड़ेगा. मालूम है, मुझे ईमानदारी के साथ बताओ कि इस मजमे में बैठे हुए लोग सिवाय उलमाए किराम के कोई उंगली न उठाए, मुजद्दिद अल-फसानी को कौन जानता है? ईमानदारी के साथ उंगली उठाओ. उलमाए किराम नहीं उठाएंगे उंगली, एक आदमी नहीं उठा रहा. देखा आपने मौलाना उलमाए किराम सुनिए. लिहाजा इनको बताइए कि वो अकबर बादशाह ने जो हिंदुस्तान के अंदर शिर्क की बुनियाद डालना चाहिए थी और वो अपने सामने सबको झुकाता था. मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह नाम के बुजुर्ग पैदा हुए और उनका ये तो नहीं हो सकता है. ये हिंदुस्तान की सरजमीन वो है जिसमें सबसे पहले तौहीद का पैगाम आया था. मालूम है, मक्का में नहीं आया था सबसे पहले तौहीद का पैगाम. तुम बोलोगे मुफ्ती साहब लोग मगर ठिकाने बराबर ठिकाने अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले हिंदुस्तान में आया था तौहीद का पैगाम. हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतरे थे? अरे बोलो, हिंदुस्तान में. सबसे पहली वही हिंदुस्तान में आई थी. सबसे पहला हज का सफर हिंदुस्तान से हुआ था. सबसे पहली तौबा हिंदुस्तान में कबूल हुई थी. तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया हम ये तो नहीं होने देंगे. तो अकबर बादशाह ने चैलेंज किया कि तुम किस मुंह से बोलते हो, भले भला ने मारी हमें तो झुकવું પડે છે. तो उसने क्या किया कि अपने दरबार की ये जो चौखट है उसको नीची कर दिया ताकि मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, जो फारूकी खानदान के थे, वो आए तो उनको ऐसे झुककर आना पड़ा. लेकिन मुसलमान तो होशियार होता है, वो इमोशनल भी नहीं होता, भोला भाला भी नहीं होता. हजरत तशरीफ लाए, उन्होंने देख लिया कि इसने चौखट को नीचा कर दिया है, दरवाजे को नीचा कर दिया है, तो मुझको झुकना पड़ेगा. और वो क्या कहेगा कि देखा इनको भी मेरे सामने झुककर आना पड़ा कि नहीं. तो मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए और अपनी सुरीन के बल घिसेटते हुए अंदर गए कि मैं ऐसा आना तो पसंद कर सकता हूं, लेकिन तेरे सामने झुकना तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं. तौहीद, इस तौहीद के अकीदे पर जरा भी हम आंच नहीं आने देंगे, जरा भी नहीं. आपको मालूम है कि नई तालीमी पॉलिसी स्कूलों में लागू की जा चुकी. अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तौहीद के अकीदे को समझें. बाई फोर्स हमारे बच्चों के पास ऐसा कहलवाया जा रहा है, लेकिन अगर हम आवाज उठाएं और प्रिंसिपल को फोन करें तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिवर्स लेना पड़ता है. लेकिन माँ बाप को पता हो तब तो. मुसीबत तो यहाँ तक है. और एक लतीफा सुना दो, थोड़ा मूड और फ्रेश करो. हमारे महाराष्ट्र में एक जगह है, नाम नहीं होगा, वहां एक साहब सुबह में मोटरसाइकिल लेकर निकले. 5-6 छोकराओं लखोटियों रखता था. सुबह के 7:30 बजे, वो तो मदरसे में वक्त रहता है, तो वो मोटरसाइकिल लेकर जाने वाले
ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے وہ لکوٹی کھیلنے والوں میں سے ایک بچے کے یوں گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ شرم نہیں آتی ہے، مدرسے جانے کا ٹائم ہے اور تو لکوٹی کھیل رہا ہے؟ تو اس نے یوں دیکھ کر کہا ابا میں تمہارا ہی ہوں اور کسی کا نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا لڑکا ہوں، تم کس کو نصیحت کر رہے ہو؟ یعنی تم کو یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے کتنے، ایک مرتبہ میرا خود کا واقعہ ہے، صورت بیان کے لیے گیا ایک صاحب کے گھر میں نے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو مولوی صاحب 1 منٹ ابھر رہا ہوں، میری ممی نے پوچھی نہ یہ حال ہے ہمارے ماں باپ کا۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں ایک جگہ بیٹھا تھا، میرے رشتے دار سب بیٹھے ہوئے تھے کافی سب، ان میں سے ایک لڑکی نے اپنی ماں کو صاف کہا کہ ممی وہ لڑکی شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہو گئے، لیکن وہ اپنی ماں سے کہہ رہی ممی تنے گزرے یہ خبر ہوتی کہ ہمیں کل دھوروں ڈھوڑیے ہمارو ایگزام کیا رہے چھے اونچے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت نے ہمارے سماج کو ختم کر دیا، کچھ پڑی نہیں ہے، رات کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سوتے رہنا، بچہ کب جا رہا ہے کب آ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کا برین کیسے واش کیا جا رہا ہے، اس کو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے دوسرے لوگ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اب آپ کو جو شادی شدہ ہیں اور جو نہیں ہیں ان سب کو مل کر شادی کے بعد ایک بہترین نسل تیار کرنی۔ اور دیکھو ٹیکنیکل حملے کا جواب ٹیکنیکل سے ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکل حملے کا جواب پریکٹیکل سے ہوگا۔ سمجھتے ہو اس کا کیا مطلب؟ پریکٹیکل حملے کا جواب مثال کے طور پر یہ مولوی صاحب نے ان کے گھر میں ہم پوزیٹیو نیگیٹو وائر کو جمع کر دیا اور وہ آپ کو فون کر دے، آپ بیٹھے ہیں وائر مین ہیں، آپ کہنا ہی ہو کرنا پلانا ہو کرنا پلانا ہو کرنا تو کہ چاہیے اور وہ پریکٹیکلی بگڑ چکا ہے، تو اب آپ کو موٹر سائیکل لے کر اس کے گھر پر جانا پڑے گا اور پریکٹیکلی اس کو الگ الگ کر کے جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ سن لو، میں بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، اب تک ہماری بربادی کے ٹیکنیکلی طور پر پلاننگ کر رہے تھے اور اب پریکٹیکلی طور پر شروع ہو چکا ہے۔ 3 طلاق والا معاملہ، ہم نے کتنی آوازیں اٹھائی، کتنے دستخط کیے، کتنے آدھار کارڈ ہم نے جمع کیے، لیکن ان کو تو بل پاس کرنا تھا تو ہو گیا، دوسرے جو بل ان کو پاس کرنے ہیں وہ ان کے عزائم پر کریں گے، لیکن ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے نکاح، طلاق، وصیت، وراثت کے کیس کورٹ میں لے ہی نہیں جائیں گے کہ تم اپنی چلاؤ گے، ہم تو اپنے مفتیوں کے پاس اس کو حل کروائیں گے، آٹومیٹیکلی وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کیا تو مسلمان کورٹ میں آؤ تو پاچھا اپنے دو انہیں تو ہیدو کرتے ہیں، تمہاری چھوکری نے طلاق کے لیے جائیں گے، ابھی انہیں کے ٹوکیا گھر تو نہ خریدو تو مارو نہ مانا، کچھ نہیں ہوتا، برسہ برس گزر جاتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ کیوں شریعت کے ٹیبل پر نہیں آتے؟ چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا نوجوان، خالی آندولن کرنے سے اور میمورنڈم دینے سے کچھ نہیں ہوگا، خدا کے سامنے گرم گرم آنسو بہانے پڑیں گے۔ اور جوانوں کو سکھا رہا ہوں، صبح آ جاؤ مسجد میں 4 ساڑھے 4 بجے، اللہ کے بندوں بہت محبت سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ، اپنی جوانی کی قدر کرو، 4 ساڑھے 4 بجے مسجد میں آؤ اور تنہائی میں اپنے اللہ سے کہو، اے اللہ میرے باپ دادوں نے تو سکون کی زندگی گزاری، میرے باپ دادوں کی زندگی میں کوئی ایسی پلاننگ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی، مجھے خطرہ ہے کہ اب میری اولاد کے دین کا کیا ہو، یہ بولو اللہ کے سامنے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری نیو جنریشن اسلام پر رہے گی کہ نہیں، مجھے خطرہ ہے کہ میری نیو جنریشن کبھی میری قبر پر بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، مجھے خطرہ ہے کہ میری نیو جنریشن کبھی میرے لیے ایصال ثواب کرے گی کہ نہیں کرے گی، اے اللہ میرے جنریشن کی حفاظت کر لے۔ یہ آپ کو اللہ سے بات کرنی پڑے گی، حکومت ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی، مسائل تو اللہ حل کرتا ہے، اور اللہ حل کیسے کرتا ہے؟ خالی رمضان شریف میں دعائیں کر کے نہیں، بلکہ پوری زندگی ہمیں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ڈالنا پڑے گا۔ جس قوم کا جوان ایکٹیو ہو جاتا ہے اس قوم کے مقابلے میں کی جانے والے سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے کبھی اپنے اماموں سے سنا ہوگا،
نہیں تو کبھی سن لینا اصحاب کہف کے زمانے میں خطرناک شرک وجود میں آ رہا تھا، خطرناک توحید پر یلغار ہو رہی تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، زبردست حملہ ہو رہا تھا توحید کے اوپر، لیکن چند نوجوان کھڑے ہو گئے تھے۔ کتنے؟ صرف 7 نوجوان کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ربنا رب السماوات والارض، تم کچھ بھی محنت کرو، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہماری بنتی بگڑتی آسمان و زمین کے رب سے ہی ہے، ہم اس کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکاریں گے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ 7 کھڑے ہوئے تھے لیکن پورے ملک کی حفاظت ہو گئی۔ ابھی میں راستے میں ایک جگہ ایک صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اکثر و بیشتر اپنا جوان جاؤں میں بھی گھنا مدد سارا جوان ہوئے چھے یہ لوگوں نے ان کو دیو تھا کہ کروج پڑھتے اکلو پڑی جیسے کوئی ساتھ نہیں آپ کو، ایسا کبھی سمجھو کہ وہ اکلو پڑی جیسے، اکیلے کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے مدد مانگو۔ ایک اردو کا شاعر کہتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر میں منزل کی طرف اکیلا ہی چلا تھا، بڑھتا گیا قافلہ بنتا گیا، 1 سے 2 2 سے 4 ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کی مارکنگ پر کوئی توجہ مت دو جن کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور کرنے دینا بھی نہیں ہے۔ ایک تو مصیبت اپنا علاقے میں آج ہے کہ اموک لوگوں ایوہ چودھری بنی نے بیٹھا ہے کہ کسو کروا نہ دے کہ تھو ہوئے تو مہارت پلیٹ فارم دے، یہ وہ بیوہ نہیں۔ اللہ والوں سے مشورہ لو، مصلحت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حکمت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میں خیر لگا رہا ہوں در ایک وستو پر ایک جات نو ہتھوڑو نہ مارائے، جتنی آسان مثال دے رہا ہوں، لوکھنوں پر ہتھوڑو الگ ہوئے، ہاں کھیلی پر ہتھوڑی الگ ہوتی ہے اور سونے پر ہتھوڑی الگ ہوتی ہے۔ برسوں سے ایک بگاڑ اگر سماج میں چلا آ رہا ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلو کوڈاڑا چھاپ زبان استعمال نہیں کروانی، پیار محبت کے ساتھ دھیرے دھیرے کسی چیز کو ختم کرو، 2-5 کو اپنے قریب کرو، لیکن اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، نام نمود نہ ہو، انشاءاللہ دھیرے دھیرے معاملہ بڑھتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور ان سے پہلے ہندوستان کی آزادی کا سور صرف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اٹھایا تھا، وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، لیکن پھر تو اپنے بھی اپنے بنتے چلے گئے اور غیر بھی اپنے بنتے چلے گئے، اخلاق سے ہی جیتے ہیں اور اخلاق سے ہی مرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمزوری ہے وہ یہ کہ وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چرس گانے میں پڑتا ہے، میرے بھائیوں تمہارا دماغ کتنا قیمتی ہے وہ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان کا دماغ کتنا قیمتی ہے؟ اس کو سمجھنا ہو تو بڑے بڑے گاڑیوں کے شو روم کے سروس اسٹیشن پر جاؤ، چاہے وہ مہندرا کا ہو، ماروتی کا ہو، سوزوکی کا ہو یا کتنی بڑی سے بڑی گاڑی کا، میں بہت قیمتی بات سمجھا رہا ہوں، سروس اسٹیشن کے اندر پرزوں کو ٹھیک کرنے والے اور بڑے سے بڑے ٹوٹے ہوئے انجن کو بنانے والے آپ کو ملیں گے۔ دھیرے سے پوچھو گے تارو نام ہوں تو وہ نام بولے گا، مسلمان ہوگا۔ پتا چلا کہ مسلمان بریلین مائنڈ ہوتا ہے، اس کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، وہ ٹوٹی ہوئی چیز کو اور مشینری کو بھی جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو کھوج کے اندر، آپ کو معلوم ہے ابھی جو 20-25 دن پہلے اسرو ہوا، وہ چندریان پر، اس کی تحریک چلانے والا اور اس کی پلاننگ کرنے والا اور اس کی کھوج کرنے والا ایک مسلمان تھا۔ پھر وہ 2-3 مسلمان بنتے چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مسلمان کی ان نگاہوں میں خالی نارمل ویژن نہیں ہوتا بلکہ اس کی نگاہ میں نور الہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ نور الہی کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہو، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہو، اپنی نگاہوں کو غلط جگہوں پر اٹھنے سے بچاتا ہو، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہو۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جوانوں سنو کہ وہ نعمت جس کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم
دونوں میں فرق ہوتا ہے وہ نعمت عقل کی نعمت. اور خوبصورتی تو جانوروں میں بہت خوبصورتی. روپاڑو آپ نے کہتے مارو چھوکروں تو بول روپاڑو نہیں ہوتا گاؤں میں کوئی نہیں ہوتا. روپاڑے تو جانور بھی روپاڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. کچھ پرندے کتنے روپاڑے ہوتے ہیں کہ روپاڑے لوگ بھی ان کو اپنے گھر میں روپاڑے پرندے رکھنا پڑتے ہیں. تو روپنے وہ جو ہے دار میں ناچی نے ادھر لگاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں جو آپ نے کہا باڈی بلڈر ہے تو طاقتور تو شیر بھی ہے. طاقتور تو شیر بھی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں جو آپ نے ایک آواز کریے کہ آخا گام میں آگے جاؤں پڑے. تو ایسا تو بہت سے جانور بھی ہیں جو چیختے چلاتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر بٹ جاتے ہیں یا ایک جگہ سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں آپ کو فوراً خبر ہے 25 روٹی تو ایک ہاتھے نہیں. تو ایسے تو بہت سے جانور ہیں جو ایک بیٹھک میں 10 بکرے کھا جاتے ہیں. ہمارے نوجوان اس کے اوپر تکبر کرتے ہیں کہ وہ تو آگے راگے کھاوا گیا تو آگے تو احمدآباد کی چائے پیوا گیا تو نہ آگے تو سپورٹ نہیں بنتی ہمیں بے جوائیں ملی نے خلاص کر لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کھائیے پیجیے ہم بالکل منع نہیں کرتے. میں نے شروع میں کہا انجوائے کیجیے لائف کو, لیکن لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے. انجوائے کرنا لائف کو مرضی خدا کے تابع بنانے کے لیے. اگر آپ تفریح میں جا رہے ہو, بامبے جا رہے ہو گھومنے, کلکتہ جا رہے ہو یا کسی اور جگہ جا رہے ہو, نیت یہ ہے کہ ذرا وہ حقیقت مائنڈ فریش کری نہ ہوں تو بھائی ہمارا کام میں مارو من انشاءاللہ بولا سے انشاءاللہ یہ تفریح کے لیے جو گئے 1-1 روپیے کا ثواب ملے گا کیونکہ نیت تمہاری اچھی ہے. اور اگر نیت گڑبڑ ہے تو پھر تو خدا کو 1-1 پیسے کا جواب دینا پڑے گا. ہم لوگ مدرسوں میں جو پڑھاتے ہیں عصر کے بعد بچوں کو باقاعدہ کھیلنے کودنے اور تفریح کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ بھائی جاؤ چلو پھرو. کیوں؟ وہ فریش ہو کر جب آئیں گے تو مغرب کے بعد ہوم ورک بڑی مضبوطی سے کریں گے. تو ہمارے جوانوں کو ہم کہہ رہے ہیں کھیلو لیکن نماز کے وقت کی بھی رعایت کرو اور سچ جھوٹ کی بھی رعایت کرو. سچ بولنے کی عادت ڈالو, جھگڑے مت کرو, اپنے دماغ کو کنٹرول کرو اور یہ تمباکو کھا کھا کر اپنی جوانی کو برباد مت کرو. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ اللہ کو کون سا مومن پسند ہے؟ طاقتور مومن. اس لیے ہم تو کہتے ہیں جم میں جاؤ, بلکہ اس گاؤں کے ذمہ دار اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے ماشاءاللہ یہ زندہ دل گاؤں ہے, یہاں جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ فوراً اس گاؤں کے لوگ کر لیتے ہیں. گاؤں میں جم بناؤ, لیڈیز کا جم الگ, جینٹس کا جم الگ. ہمارے بچے کیوں بھروچ تک جائیں گے جم کرنے؟ ہم غیروں کو کمانے کا کیوں موقع دیں؟ ہم غیروں کو کمانے کا کیوں موقع دیں گے؟ ہمارے اپنے یہاں جم بناؤ, لیڈیز جینٹس کا الگ الگ, تاکہ ہمارا جوان طاقتور بنے, مضبوط بنے اور یہ مضبوطی پھر اس کو دین کے کام میں آئے. آپ نے دیکھا RSS اپنے جوانوں کے پیچھے کیسی محنت کر رہا ہے, کیسی محنت کر رہا ہے. صبح صبح آپ کو دوڑتے ہوئے ملیں گے, یہ لوگ صبح صبح ورزش کرتے ہوئے ملیں گے. میں اپنا پٹھا ہمارے ٹوٹل ہوگا کہنے ہوتے لگ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا مصیبت ہو رہی ہے؟ نہیں, خالی پروگرام کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا میرے بہت پیارے بھائیوں. میں نے ایک جملہ بولا تھا, پریکٹیکل کا مقابلہ پریکٹیکل سے ہی کرنا پڑے گا. اب تک وہ ٹیکنالوجی پر چل رہے تھے, اب وہ پریکٹیکل پر آئے. ہمیں بھی اپنے آپ کو, اور اس پر تو کوئی RSS والا آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ جم کرو, آپ طاقتور بنو اور کھجور کھاؤ. زبان بہت چڑوڑتی ہوئے کہ کئی جوئیں انہیں تو کھجور کھاؤ, چنے کھاؤ. چائنیز کھانا بالکل بند کرو. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چائنیز کھانے کے اندر جو لیکوڈ بنتا ہے اس میں اتنی خطرناک چیز ڈالی جاتی ہے جو مرد کی مردانگی کے اوپر اٹیک کرتی ہے. یہ تمہیں نہیں معلوم ہے. اینا کرتا اپنا گھرنی کڑی کھچڑی نے ریمڑو ہارو, ہاں میں اپنا بھروچ ضلع میں نے گونگڑی میں پیاس کہوائے یہ سعودی ہارو. چائنیز کھانا کھا کر آپ کس کو طاقتور بنا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کمزور بنا رہے ہیں. موبائل میں ویست ہو کر ہم اپنے دماغ کی پوری طاقت کو برباد کر رہے ہیں.
کپڑوں میں پیسے برباد کر کے ہم اپنی اوریجنلٹی کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو اگر کہا جائے کہ اپنے بچے کو اچھے کالج میں ایجوکیشن دلاؤ، لیکن غریب چھو پیارے ہوں کہ غریب چھو میں کتوپور بازار میں ایک مسلمان تمہوں نے دکان پر مل سے کہ 10,000 روپیہ میں سوٹ خرید دو کہیں نہیں، غریبی کہیں نہیں۔ یہ ابھی ایک مہینے پہلے قصہ ہوا، ہم لوگ بھی کرتے ہیں اس کو مذاق تو کرتے ہیں، کوئی شریعت منع تھوڑی کرتی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست کو خبر ہے کہ ہمارا 2 مہینہ پہلا ٹماٹر کا بھاؤ کہیں پہنچا ہاں 200، تو میں ہمارا ایک دوست نے جو اثر کی نماز پڑھی کہ ٹماٹر خریدتا تھا۔ اب یہ روز اپنے آوے کہنے کا رودراج رکھتا ہے کہ کون صاحب پیسے ٹکے کو کھینچو آ چکا۔ میں نے اس کو ٹماٹر خریدتے ہوئے دیکھا تو میں نے عشاء کے بعد اس کو میسج کیا کہ تم کو مالداری مبارک ہو۔ تو اس نے کہا کہ مول صاحب کرنا میں نے مالدار کی لوگوں کو ہاں کہ آگے اثر پچی تو ٹماٹر خرید۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی کریٹیوٹی کا کام کرنا ہو، کوئی ہمیں پروڈکٹ کا کام کرنا ہو، ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہو تو ہمارا مسلمان ایسا کیسے، اور اگر فیشن ڈی جے اور ایک دن میں ایسی تمباکو کھا کر ہم لوگ اپنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں اور پلس جوانی برباد کرتے ہیں۔ طاقت یاد رکھنا، چاہے تمہارا پیسہ ہے لیکن اللہ کے یہاں ایک روپیے کا جواب دینا پڑے گا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ مسلمان کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ اس کا جواب نہیں دے گا کہ میں نے تجھ کو عمر دی تھی کہاں خرچ کی، میں نے تجھ کو مال دیا تھا، میں نے تجھ کو نوجوانی دی تھی۔ جوان بنو تو یوسف علیہ السلام جیسے جوان بنو۔ یوسف علیہ السلام کے لیے گناہوں کے کیا کیا اسباب میسر نہیں تھے، ساری چیزیں تھیں۔ ہاں؟ بہترین خوبصورت عورت تھی اور وہ اس زمانے کی کوئین تھی، رانی تھی، اور وہ سامنے سے بلا رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، بڑی لالچیں دے رہی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ہئی تلک۔ بہت سے مفسرین نے قیمتی بات لکھی، میں انشاءاللہ 12 بجے سے اوپر نہیں جاؤں گا، بالکل فکر مت کرو۔ انہ ربی احسن مثوایا، ذرا دھیان سے سننا۔ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کے پھندے میں سے بچنے کے لیے کیا کہا کہ تیرا شوہر یہ میرا محسن ہے، تیرے شوہر نے میرے اوپر احسان کیا، اس نے مجھ کو اچھا ٹھکانہ دیا، تو میں جس تھالی میں کھاتا ہوں اسی تھالی میں چھید نہیں کروں گا۔ مفسرین نے لکھا کہ یوسف نے تو انہ ربی سے مراد اپنا وہ مالک لیا تھا، عزیز مصر لیا تھا۔ ہم سب کا اوریجنل جو رب ہے، جو یوسف کا بھی رب تھا، اور وہاں ربی سے مراد دونوں قول ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کہے گا میرے رب نے مجھ کو جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ میں اس کو ضائع کروں۔ میں آپ کو سناؤں، میرے بہت پیارے نوجوان، میں نے انگلینڈ، کینیڈا، افریقہ اور دیگر یورپین ممالک، بہت قیمتی بات سنا ہو، یورپین اور فرانس کا بھی میں نے دورہ کیا ہے۔ فرانس اور یورپ کے ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے کسی بھی آدمی کو میں نے موبائل استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امیگریشن آفیسر ہوں، وہ اپنے کام میں تلید رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ مکہ مدینہ گئے ہیں سب میرا فیور کریں گے کہ جدہ ایئرپورٹ پر اترو، امیگریشن آفیسر، پولیس سب یہی دھندے میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی بربادی۔ دیکھا آپ نے، جنہوں نے موبائل کو سرچ کیا، بنایا، وہ تو اس کے پیچھے اتنے لگتے نہیں، اور ہمارے ہاتھ میں رمبڑو پکڑے کہ تمہیں ہمیں لاگے گا رو جیتی ہمیں تمہارے اوپر حکومت کرے گی۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو مستقبل میں اسلام کا اقتدار اور اسلامی حکمرانی اور مسلمانوں کے ذریعے دنیا کو امن و امان کا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ذرا انگلیوں اٹھاؤ۔ بات سمجھ رہے ہو کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے دین کو لے کر دنیا میں امن اور شانتی بالکل پھیلائیں گے؟ اتنے کتنے لوگ ہیں بتاؤ، چلو انگلی اٹھاؤ۔
ماشاءاللہ پورے سے ہو۔ یہ کب قائم ہوگی؟ جب ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے جو طریقے ہمارے تھے اور یورپ لے کر چلا گیا۔ کھانا آپ نے پکایا، سوادشٹ پکایا، آپ کے گھر پر ہانڈی تیار ہوئی اور یہ جناب لے جا کر اپنے دسترخوان پر کھلا کر اپنی ہی تعریف کروا رہے ہیں۔ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ ہم نے دنیا کو پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ حضرت ربیعی ابن عامر نوجوان صحابی تھے، رستم بادشاہ کے دربار میں حضور کی طرف سے بھیجے گئے، کھڑے ہو کر کہا ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے بندوں کو نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لائیں۔ بندوں کی غلامی میں نہیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی براڈنیس کے اندر لائیں۔ پتہ چلا اسلام نیرو تھنکنگ رکھتا نہیں ہے، اسلام براڈ تھنکنگ رکھتا ہے، اور دیگر مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ پڑھو لکھو، خوب اچھے بنو، انجینئر ڈاکٹر جو بھی آپ کو بننا ہو بنو، نیت اچھی رکھو اور اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ کیسی حفاظت؟ حدیث شریف میں آتا ہے جوان کو خاص طور پر حضور نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک کون معلوم ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایسا جوان جو اللہ کی عبادت میں ہی اپنی جوانی کو گزارتا ہوں۔ اب اس کا مطلب آپ شاید یہ لوگ کہ مفتی صاحب وہ کہوا مانگتا ہے کہ جوانی اٹلی اللہ نے عبادت میں مسجد میں نہیں، بالکل نہیں۔ عبادت کا مطلب کیا وہ سمجھا دیتا ہوں۔ عبادت یعنی ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ ایکٹیویٹی جو اللہ کو پسند آ جائے۔ ماں کی خدمت اللہ کو پسند، گھر کا کام اللہ کو پسند، اچھا لکھ پڑھ کر آگے بڑھنا اللہ کو پسند۔ ہمارے جوان پڑھتے بھی تو نہیں، اسٹڈی کہاں کرتے؟ یار پریشا ત્યારે માથું ઘોડા કરે ને પછી તાવીજ લેવા વાત છે યાર, આખું વર મહેનત નહીં કરવાની ને અમુક જણા તો એવા કે બોલશો આ પેટ ફૂકી દેવાની કરે એવી ફૂંક મારવાની બધું થતું હોય તો પૂછો હું કરવા બેવકૂફ બનો યાર એકવાર। अक्लमंद कौम बनो। ये तो बेवकूफ है तो तुमको कहते हैं कि पेन फूकी दे तो तारो पहला नंबर आवे, बस तारी पेन ने फूकनी तो तारी रोजी में बरकत मिले। मैं एक मरतबा तावीज बनाने वाले के पास बैठा था तो एक साहब आए कहा रोजी की बरकत तो तावीज लगा, तो मैं हंसता हंसता कीधुं कि मौलवी साहब ની રોજી ની બરકત નથી એટલે તું પાછો એની પાસે ગયા। એને બરકત હોત તો યાર તાવીજ ની દુકાન ખોલીને બેઠો છે। क्यों बेवकूफ बनते हो? हुजूर ने एक तावीज बताया कि रोजाना मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लो, रोजी में बरकत। और बताओ रोजी में बरकत का तावीज कौन कौन तावीज मांगता है बताओ। चलो मुफ्त में तावीज देता हूँ रोजी में बरकत। अब क्यों भाई 4-5 जणा आंगળી ઉઠાવી બીજાને રોજી की बरकत मत જોઈ, वो मानदार છે હું बता। भाई रोजी की बरकत किसको चाहिए? सबको माशाल्लाह, मुझे भी चाहिए। मैं भी हदीस शरीफ में फरमाया कि जो ये चाहता हो कि उसकी रोजी में बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। जवानों अपनी भोयों में बनवा આપણા બાપની બનતી હોય કે ના બનતી હોય, આપણે એ વખતે ગણવાનું નહીં। આપણા બાપને કાકાને ના બનતી હોય તો એ બે મોટા વેપારીઓ વળતા હોય તો ટોપરાવાળાને વચમે નહીં જવાનું। હા, તો આપણા પપ્પાને કાકાને ના બનતી હોય તો એ જાણે કે એમનું કામ આપણે ચૂપચાપ જઈને મળી આવવાનું। अपनी खूबियों से मिलो। शरीयत कहती है और हदीस में आया कि ऐसी चीजों में बाप की नहीं सुनने की, ऐसी चीजों में आका की सुनने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जवानी की कदर करो, पढ़ो। बस एक वाकया जिक्र करके खत्म करूं। अभी रमजान से पहले मैं गुवाहाटी से बागडोगरा एयरपोर्ट पर जाने के लिए फ्लाइट में बैठा, आसाम गया था एक प्रोग्राम। गुवाहाटी से बैठा तो वेस्ट बंगाल में एक एयरपोर्ट है बागडोगरा, मेरे बाजू में एक जवान बैठा था। बोर्डिंग होते ही मैंने उसको देखा, अभी तो हवाई जहाज ने टेक ऑफ भी नहीं किया था, कोई किताब पढ़ रहा था। फ्लाइट उठा, किताब नहीं तल्लीन रहा, इंग्लिश की किताब पढ़ रहा था, खूब किताब पढ़ रहा था। अब उसको पेशाब की जरूरत आई, मैं भूख लगी थी तो सैंडविच मंगवा कर खा रहा था। वो बेचारा निकला तो उस पर जरा हाथ लग गया तो मेरी सैंडविच गिर गई।
اس نے سوری کہا. میں نے کہا اٹ از اوکے، ٹیک اٹ ایزی، یعنی اس کو کوئی ٹینشن مت لو، گرنا تھی گر گئی. وہ پیچھے گیا فلائٹ میں، پیشاب پانی کی ضرورت پوری کر کے ہاتھ واتھ دھو کر نئی سینڈوچ خرید کر لایا اور مجھے اس نے دی. میں نے کہا کیوں یہ سینڈوچ دے رہے ہیں؟ کہا کہ گرو جی میرے ہاتھ سے آپ کی سینڈوچ گر گئی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو نئی سینڈوچ لاؤں. اخلاق. خیر پھر اس نے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا. اتنے میں جس ایئرپورٹ پر اترنا تھا وہ ایئرپورٹ آیا تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم ہو کون؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. کیا ہوں؟ یہودی. میں نے کہا تم؟ کہا یہ پڑھ پڑھ کر ہی تو ہم تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور تمہارا نوجوان فلائٹ میں بیٹھے گا تو گیم ڈاؤن لوڈ کر کے گیم کھیلنے کے لیے ادھر کچھ کرے گا. جب تک تمہاری قوم اسٹڈی نہیں کرے گی تب تک وہ ہم پر حکومت نہیں کر سکتی. صاف کہا. پھر اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اور کھولا. پھر ایئرپورٹ پر اترتے ہی میں نے اس کو کافی کا آفر کیا. مجھے اس کے پاس سے کچھ نکلوانا تھا تو اس نے بولا کہ دیکھو گرو جی ہم جانتے ہیں کہ جس دن تمہاری قوم چیخنا چلانا موٹی موٹی باتوں کروانی، پھر موٹی باتوں کرو اپنا جوانیوں ایک کپ چائے پیتا پیتا 10 گورنمنٹ نے نیچے بہاڑ کے 10 جوڑے کے تالے دے ہی جوانا نے گھر آدمی نے پاچھو جے تو وہ کہنے لگا جس دن تمہارا مسلمان عشاء اور فجر میں اتنا مسجد میں جمع ہوگا جتنا جمعہ کے دن ہوتا ہے، مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نکل کر تمہارے ہاتھ میں آ جائے. یہ ہے سگریس. لہذا اللہ کے بندو شریعت پر آؤ، اپنی پاکی ناپاکی کے باب میں بھی محتاط رہو، اپنے دل کو بھی پاک رکھو، دماغ کو بھی پاک رکھو، عقائد کو صاف رکھو. اور تم لوگ تو بہت نصیبدار ہو، یہاں 10 قدم پر مدرسے ہیں ماشاءاللہ. دارالعلوم ماٹری والا، دارالعلوم کنتھاریا، تھوڑا آگے بڑھو تو جمبو سر، اور کتنے کتنے مدرسے ہیں ماشاءاللہ. فائدہ اٹھاؤ. علماء کرام ہیں. وقت ہو گیا. اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو بارآور فرمائے، اور جو باتیں کہیں سنی گئیں ان پر مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرے ان نوجوان بھائیوں کی میں دل سے قدر کرتا ہوں جو اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، دامے درم قدم سخون تعاون کرتے ہیں. اور میرے یہ جو بزرگان دین دائیں بائیں مجھ کو عمر رسیدہ نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں فکر آئی. جو گزر گئے ان کی بھی دعاؤں کا نتیجہ ہے. حافظ محمد بخش صاحب کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں تمہارے گاؤں کے لیے کیسے کیسے گرم گرم آنسو بہائے ہوں گے، اور کیسے کیسے بزرگان دین کو یہاں لائے ہوں گے. لہذا اپنے قرآنوں کے احسان کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ میرے یہ نوجوان بھائی دوست، ہمارے یہ بزرگان دین، اے اللہ عمر رسیدہ لوگ، ہمارے علماء تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اس محبت کو قبول فرما. اللہ اس گاؤں کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما، برکت نصیب فرما. میرے ان پیارے نوجوان بچوں اور بھائیوں کو اپنی عمر کی قدردانی نصیب فرما، انہیں اپنا احساس نصیب فرما، ان کی طاقت کو صحیح کاموں میں اے اللہ لگانے کی ان کو توفیق نصیب فرما، ان کے ماں باپ کو ان کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کا شرط فیض قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.